آس پاس ڈرامے پر بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عرشیہ کا فادر عرشیہ کے لیے بہت زیادہ پروزیسو ہے، کیونکہ عرشیہ کے لیے ملک صاحب کا رشتہ آیا ہے جو کہ اس کے باپ کی عمر کا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ میں عرشیہ کا رشتہ وہاں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ ہاں، دولت، پیسہ، یہ سب کچھ اس کے پاس ضرور ہوگا، لیکن وہ عرشیہ کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بچے بھی شادی شدہ ہیں۔ اب میں اپنی عرشیہ کو اس کے ساتھ بیاؤں گا، اتنے بھی گئے گزرے دن نہیں آئے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ کسی صورت زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اب جو اس کا باپ ہے وہ صاف اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس قدر ظلم نہیں کروں گا کہ ان کو اپنی زندگی میں ہی کسی کام کا نہ چھوڑوں۔ عرشیہ لوگوں کی ماں بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ عرشیہ کی جو ممانی ہیں وہ بار بار عرشیہ لوگوں کو تنگ کر رہی ہیں، ان کو کہتی ہیں کہ تم لوگ اب جلدی جلدی میرے گھر کو خالی کرو۔ عرشیہ مکان تو دیکھنے جاتی ہے، کبھی مالک مکان اس کو پسند نہیں آتے تو کبھی اس کو مکان نہیں پسند آتا۔ عرشیہ ڈاکٹر شیہام اور اس کا جو کزن ہے عماد، وہ سب مل کر مکان ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کوئی بھی مکان۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عرشیہ جو ہے وہ اپنے کزن عماد سے اور ڈاکٹر شیہام سے کہتی ہے کہ ہمیں جلد از جلد گھر ڈھونڈنا ہے، کیونکہ میری مومانی نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے اور مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کار اس کا میں کیا حل لگاؤں، اس کو میں کیا بولوں، کیا اس کو میں سمجھاؤں۔ مجھے جلد از جلد اپنا گھر جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کاشفہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں اب عرشیہ کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو چینج کر دوں، اس کے ساتھ اتنی اچھی پولائٹ بن کر رہوں، لیکن عرشیہ جو ہے وہ کاشفہ کو یا اپنے باپ کو موقع ہی نہیں دیتی اس چیز کا۔ کہتی ہے کہ میں کسی صورت بھی یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی، جو یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ڈرامہ سیریل آس پاس میں دکھایا جاتا ہے کہ عرشیہ پر بہت زیادہ پریشر ہے، اب اپنے کام کا بھی، گھر والوں کا بھی، مکان کا بھی، لیکن ڈاکٹر شیہام جو ہے وہ اس کا پورا پورا ساتھ دیتا ہے ان سب میں۔ ڈاکٹر شیہام اس کو کہتے ہیں کہ تم نے بالکل بھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا، تم نے یہ سمجھنا ہے کہ شیہام کی پرچھائی تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ میں کہیں پہ بھی ہوں، تم نے مجھے جسٹ ایک میسیج یا ایک کال کرنی ہے، میں فوراً پہنچ جاؤں گا اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر شیہام کی بات سن کر عرشیہ کہتی ہے کہ چلو شکر ہے، اس بھری دنیا میں کوئی تو اللہ کا بندہ ایسا ہے جو مجھے سمجھتا ہے۔ عرشیہ ڈاکٹر شیہام کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو رہی ہے اور ڈاکٹر شیہام بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو رہے ہیں، لیکن ابھی دونوں کے درمیان میں وہ والا سین نہیں آیا، کیونکہ عرشیہ اپنی فیملی کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ڈسٹرب، پریشان ہے۔ اس کو اپنی ماں کا، اپنی بہن کا بھی بہت زیادہ فکر ہے۔ وہ اپنی بہن سے، اپنے کزن سے یہ باتیں کرتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے اپنی لائف میں واقعی میں سیٹ ہونا ہے تو تم لوگ مجھے ٹائم سے بتا دینا، میں موقع نہ دوں تم لوگ کو کہ تم لوگ اپنے آپ کو دوبارہ سے غلط یا صحیح بلیم کرو۔ عرشیہ کی باتیں سن کر اس کو کزن، اس کا عماد جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ عرشیہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تو نانی اور خالہ کے سامنے بھی انوشے کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوں، میں کسی صورت نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو جو ہے میں موقع دوں کہ وہ ہماری بات کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ لوگ ہمارے رشتے میں خوش ہوں، ہمیں اس چیز کا خیال ہو کہ ہم ایک فیملی ہیں، میں تم لوگوں کو اپنی فیملی بن کر دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، جو تمہارے خالہ یا تایا تھیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کے مرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں، ہمارے رشتے بھی ختم ہو جائیں۔ عرشیہ عماد کی باتیں سن کر اپنی بہن انوشے سے بھی اس بارے میں پوچھتی ہے۔ انوشے اپنی بہن سے کہتی ہے کہ میں عماد کے لیے واقعی میں سیریس ہوں، میں اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس میں میرا ساتھ دو۔